جب تک ہم جیلوں سے ڈرتے رہیں گے، مقدموں سے ڈرتے رہیں گے، ہم دبکے رہیں گے اپنے گھروندوں میں اور وہ ہمیں کچلتے رہیں گے. ہمیں نکلنا ہے باہر، ہمیں کہنا ہے کہ آؤ اور ایک بار فیصلہ کر لو کہ اس ملک میں شرافت کی حکمرانی ہونی ہے. آج اس ملک میں شرافت کی حکمرانی نہیں ہے. آج اس ملک میں قانون اور آئین تو نہیں ہے لیکن شرافت کو بھی پامال کر دیا گیا ہے. تو ہم نے سب کو کہنا ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. سن 58 میں جب پاکستان میں مارشل لاء لگا تو کسی نے انڈین آرمی چیف سے کہا کہ آپ بھی کیوں مارشل لاء نہیں لگا دیتے؟ اس نے جواب میں کہا بیرک میں بیٹھا سپاہی بھی میری بات نہیں مانے گا، مجھ پر ہنسے گا. تو یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے فسطائیت کو قبول نہیں کرنا. آج جو قومیں آزاد ہیں وہ اس لیے آزاد ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ کے کسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جبر کو نہیں مانیں گے. ہماری آواز ہمارے لیے حرمت رکھتی ہے، ہم اپنی آواز کو دبنے نہیں دیں گے، ہم اپنے ووٹ کو لٹنے نہیں دیں گے. ہم بڑھیں گے آگے اور ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دیر نہیں ہوئی، کبھی بھی وقت بنیادی حقوق جاتے ہیں لیکن ایک کمانڈنگ افسر کے اشارے پر اس شخص کو اٹھا کر ایک حکومت خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اور پھر کسی میجر سے کہا جاتا ہے اس کو 10 سال کی سزا دے دو. تو تمام بنیادی حقوق دھرے رہ جاتے ہیں. ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی. مجھے فخر ہے میں اعتزاز احسن کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں لطیف کھوسا کے ساتھ بیٹھا ہوں. ہم عدالت میں گئے، ہم نے وہ جنگ لڑی لیکن افسوس یہ تھا کہ ہم ایک خالی کمرے میں وہ جنگ لڑ رہے تھے. پاکستان کی سول سوسائٹی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی. بارہا میں نے پکارا ان لوگوں کو جن کے ساتھ 30 سال میرا واسطہ رہا ہے. ہم نے اکٹھی جنگیں لڑی ہیں. آسما جہانگیر کے ساتھ شانہ بشانہ میں چلا ہوں. میں نے ان سب کو کہا کہ آؤ اس مقدمے کو اپنا مقدمہ سمجھو. یہ پاکستان میں بنیادی حقوق کا مقدمہ ہے، یہ انسان کی حرمت کا مقدمہ ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کا مقدمہ ہے. لیکن ہمیں وہ رسپانس نہیں ملا. اس طرح ہمارے دوست ہمارے ساتھ نہیں چلے جس کی ہمیں توقع تھی. لیکن آج مجھے نظر آتا ہے کہ جو خواب غفلت تھا شاید وہ اب ختم ہونے کو ہے. آج لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ظلم جو ہے پورے معاشرے پر اب طاری ہے. آپ اگر ایک صحافی ہیں، آپ اگر ایک طالب علم ہیں، آپ اگر ایک مزدور ہیں تو آپ آج اس ظلم کا ہدف ہیں. فیصل آباد میں اب 2.5-3 مہینوں سے مزدور سڑکوں پر ہیں، ان کو کوئی نہیں سن رہا. اسلام آباد میں ہمارے بلوچ بھائی بہن سڑکوں پر ہیں، ان کو کوئی نہیں سن رہا. اس دور میں انسان مکمل طور پہ حقیر ہو چکا ہے. کوسا صاحب اور میں اپریل میں بلوچستان گئے، لکھپاس مستنگ میں، وہاں ہم نے سینکڑوں ہزاروں خواتین کو سڑک پہ بیٹھے دیکھا. انہوں نے اپنے پیاروں کی تصویریں اپنے ہاتھوں میں تھام دی. وہاں ہم نے انہیں کہا کہ پورا ملک تمہارے ساتھ کھڑا ہے. وہ رونا شروع ہو گئی. ہم نے انہیں کہا کہ ہم تمہارا دکھ بانٹنے آئے ہیں، تمہارے پیاروں کو تمہارے ساتھ مل کر ڈھونڈیں گے، بازیاب کرائیں گے. انہوں نے ہمیں جواب آہوں سے دیا لیکن ان کی آنکھوں میں عزم تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اب تیار ہے. پاکستانی قوم تیار ہے حقیقی آزادی کے لیے. پاکستانی قوم تیار ہے اپنے حقوق واپس چھیننے کے لیے. تو ہمیں سب کو اب آگے بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ وہ ہمارے لیڈران موجود ہیں جن کے ساتھ 2007 میں بھی ہم نے تحریک چلائی تھی. کوسا صاحب جانتے ہیں ہم نے ڈنڈے کھائے. 2 سال ہم عدالتوں میں نہیں گئے، ہم جیلوں میں گئے. آج ہم پھر وہ کریں گے. 17-18 سال گزر گئے ہیں لیکن ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی. ہمارے ساتھ نئے لیڈر آج موجود ہیں. میں ایمان مزاری کو، ہادی کو سلام پیش کرتا ہوں. آج پاکستانی قوم کا ہر جوان، ہر بزرگ، ہر مرد، ہر عورت میں سمجھتا ہوں آزادی کا متمنی ہے. ہم سب کو اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہے. مطیع اللہ جان نے کچھ سوال اٹھائے. مطیع اللہ جان نے کہا کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ سیاسی جماعتیں اس جبر کو، اس فسطائیت کو کیسے ختم کریں گی. انہوں نے 3-4 معاملات ہمارے سامنے رکھے کہ معاشی جو ان کے انٹرسٹ ہیں ان کو کم کیسے کریں گی، یا دیگر کچھ انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے رول کو کیسے کم کریں گی. میں مطیع اللہ کو اور مطیع اللہ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف قانون سازی سے حل نہیں ہوگا. ایئر مارشل اصغر خان نے 16 سال ایک مقدمہ لڑا انٹیلیجنس ایجنسیوں اور عسکری اداروں کی مداخلت کے حوالے سے کہ سیاسی عمل میں، الیکشن میں جو عسکری ادارے مداخلت کرتے ہیں اس کو سپریم کورٹ کہہ دے یہ غیر آئینی ہے، یہ اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہیں. میں ان کا وکیل تھا. ہم نے وہ فیصلہ لیا 2012 میں. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی عدالتی فیصلہ، کوئی قانون سازی جبر کو نہیں روک سکتی جب تک پوری قوم جبر کے خلاف متحد نہ ہو.
آج آپ کو ایک مینیفیسٹو دے سکتا ہوں, اس پہ 4 نقطے میں لکھ سکتا ہوں جو مطیع اللہ جان نے کہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مینیفیسٹو کی کوئی وقت نہیں ہوگی اگر ہم سب سڑکوں پہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس مینیفیسٹو کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سڑک پہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ معاملہ قانون سازی سے حل نہیں ہوگا, یہ معاملہ عدالت سے فیصلہ لینے سے حل نہیں ہوگا. یہ معاملہ تب حل ہوگا جب ہم سب یہ فیصلہ کریں گے, جب یہ ہم عزم کریں گے کہ ہم نے جبر کو نہیں سہنا, ہم نے اعتزاز احسن کے ساتھ چلنا ہے, لطیف کھوسا کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے جو ہمارے بزرگ گزر گئے اس دشت کی سیائی میں, اس جبر کے خلاف لڑتے لڑتے, ان کی یاد کو ساتھ لے کر آگے چلنا ہے. ہم نے نئے لیڈر پیدا کرنے ہیں, ہم نے ہمیشہ دست قاتل کو جھٹک دینا ہے. تو یہ عزم ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کوئی جیل ہمیں نہیں ڈرا سکتی. جب تک ہم جیلوں سے ڈرتے رہیں گے, مقدموں سے ڈرتے رہیں گے, ہم دبکے رہیں گے اپنے گھروندوں میں اور وہ ہمیں کچلتے رہیں گے. ہمیں نکلنا ہے باہر, ہمیں کہنا ہے کہ آؤ اور ایک بار فیصلہ کر لو کہ اس ملک میں شرافت کی حکمرانی ہونی ہے. آج اس ملک میں شرافت کی حکمرانی نہیں ہے. آج اس ملک میں قانون اور آئین تو نہیں ہے, لیکن شرافت کو بھی پامال کر دیا گیا ہے. تو ہم نے سب کو کہنا ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. سن 58 میں جب پاکستان میں مارشل لاء لگا تو کسی نے انڈین آرمی چیف سے کہا کہ آپ بھی کیوں مارشل لاء نہیں لگا دیتے. اس نے جواب میں کہا بیرک میں بیٹھا سپاہی بھی میری بات نہیں مانے گا, مجھ پر ہنسے گا. تو یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے فسطائیت کو قبول نہیں کرنا. آج جو قومیں آزاد ہیں وہ اس لیے آزاد ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ کے کسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جبر کو نہیں مانیں گے. ہماری آواز ہمارے لیے حرمت رکھتی ہے, ہم اپنی آواز کو دبنے نہیں دیں گے, ہم اپنے ووٹ کو لٹنے نہیں دیں گے. ہم بڑھیں گے آگے اور ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دیر نہیں ہوئی, کبھی بھی بہت دیر نہیں ہوتی کسی بھی قوم کی تاریخ میں. جس لمحے وہ قوم جاگ جائے وہی لمحہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے, وہی لمحہ آزادی کی سحر ہوتا ہے. تو ہم نے آج تہیہ کرنا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے, ہم کسی صورت جبر کو نہیں مانیں گے. یہ قانونی معاملہ نہیں ہے, یہ عدالتی فیصلوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے دل اور ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہے. اور ہم اس فیصلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. مطیع اللہ جان تمام اپنے دوستوں کو میں یقین دلاتا ہوں. آج پی ٹی آئی کا کیا رول ہے اس میں کہتا ہوں یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے معاملہ صرف. لیکن پی ٹی آئی آج ایک جماعت کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑی ہے. فسطائیت سے لڑنے کے لیے آپ کو چاہیے, لوگ چاہیے, آپ کو سڑکوں پر لوگوں کا نکلنا چاہیے. آج پی ٹی آئی یہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس لیے میں پوری قوم کو کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس جماعت میں شامل ہوں. آپ جہاں بھی ہیں آپ نکلنے کا عزم کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم آگے حرب الدستے کا کردار ادا کریں گے. آج پی ٹی آئی ایک نعمت ہے جو اس ملک کو حاصل ہے. ہمارے اصول بالکل واضح ہیں. ہم سویلین بالادستی چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم جمہوریت چاہتے ہیں, شفاف انتخابات چاہتے ہیں, شرافت چاہتے ہیں, ہم چادر اور چار دیواری کی پامالی کے خلاف کھڑے ہیں. یہ ہیں ہمارے وہ بنیادی اصول جن کی بنیاد پر ہم پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں جوائن کرو, جو کرتا ہے ویلکم, سو بسم اللہ. لیکن جو نہیں بھی کرتا وہ اپنی اپنی جگہ کھڑا رہے, وہ ہمارے ساتھ نکلے, اپنے ساتھ نکلے, اپنے ضمیر کے ساتھ نکلے اور مقابلہ کرے اس فسطائیت کا. اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ مایوس بالکل نہ ہو. آج ایک نیا دن ہے, آج ایک نئی شام ہے. کل ہم ایک نئے دن کا آغاز کریں گے, آزادی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, حرمت کے ساتھ. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کا, ہماری بات سننے کا. اور اب میں مائکروفون دینا چاہوں گا ہمارے لیڈران کو. اعتزاز صاحب, کھوسا صاحب یہاں موجود ہیں, غور صاحب یہاں موجود ہیں. کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کہ اس وقت ہم ایک مغلوب قوم ہیں. جو الیکشن ہوا 8 فروری کا 2024 کا, اس کو لوٹا گیا. اس حوالے سے آپ کو, مجھے, پاکستان کی قوم کو کوئی ابہام نہیں. اس کے بعد جو نظام قائم کیا گیا وہ ایک جھوٹ پر مبنی نظام ہے. اس وقت پاکستان کے عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, صحافت کو دبایا جا رہا ہے, عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم سب واقف ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت ایک گہری کھائی کی جانب صرف بڑھ نہیں رہا بلکہ گر چکا ہے ایک گہری کھائی میں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس بارے میں. کیا یہ صرف پی ٹی آئی کی جنگ ہے, کیا یہ صرف وکلاء کی جنگ ہے, یا یہ پورے معاشرے کی جنگ ہے؟ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال اس پہ ایک ایسا
भयानक दौर हमने देखा। चार दीवारी की कोई हुर्मत रही, घरों को तोड़ा गया, जिसको ढूंढना था, गिरफ्तार करना था, वो नहीं मिला तो उसके बूढ़े बाप को ले गए, उसकी बीवी को मारा पीटा गया। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। हर रोज हर शाम मेरे दफ्तर, मेरे घर कोई रोती हुई माँ, कोई रोती हुई बहन आती है। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। लेकिन माशरा उस तरह नहीं खड़ा हुआ जिसकी हम तवक्को करते थे और आज भी हम करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो वक्त अब आ गया है। फस्तायत में मुझे थकन नजर आती है, फस्तायत खुद मुझे अब शर्मसार नजर आती है। फस्तायत जिस किस्म के रकीक हमले अब हम पे कर रही है, वो उसकी कमजोरी की दलील है, उसकी ताकत की दलील नहीं है। अब वो लम्हा आ गया है कि हम सब उठ खड़े हों। ये मामला इस पाकिस्तानी कौम की आज़ादी का मामला है, ये किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं है। जब सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों के सामने होता है, जब मेजर और कर्नल आपको सजा देते हैं, ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है। वो सिर्फ पीटीआई को सजा नहीं देते, वो हर पाकिस्तान के शहरी को कहते हैं कि तुम्हारे कोई बुनियादी हुकूक नहीं है। आइन में तो बड़े बड़े चैप्टर हैं, 19, 20, 21, 22 हुकूक दिए गए हैं, 25 तक बुनियादी हुकूक जाते हैं। लेकिन एक कमांडिंग अफसर के इशारे पर उस शख्स को उठाकर एक हुकूमत खाने में फेंक दिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है और फिर किसी मेजर से कहा जाता है इसको 10 साल की सजा दे दो, तो तमाम बुनियादी हुकूक धरे रह जाते हैं। हमने उसके खिलाफ जद्दोजहद की। मुझे फख्र है मैं एतजाज एहसन के साथ बैठा हूँ, मैं लतीफ खोसा के साथ बैठा हूँ, हम अदालत में गए, हमने वो जंग लड़ी। लेकिन अफसोस ये था कि हम एक खाली कमरे में वो जंग लड़ रहे थे। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हमारे साथ नहीं खड़ी। बारहा मैंने पुकारा उन लोगों को जिनके साथ 30 साल मेरा वास्ता रहा है। हमने इकट्ठी जंगें लड़ी हैं। आसमा जहांगीर के साथ शाना बशाना में चला हूं। मैंने इन सबको कहा कि आओ इस मुकदमे को अपना मुकदमा समझो। ये पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक का मुकदमा है, ये इंसान की हुर्मत का मुकदमा है, ये अदलिया की आज़ादी का मुकदमा है। लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। उस तरह हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं चले जिसकी हमें तवक्को थी। लेकिन आज मुझे नजर आता है कि जो ख्वाब गफलत था शायद वो अब खत्म होने को है। आज लोग ये देख रहे हैं कि